بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نوشہ پیر رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سچیار رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپس میں عارفانہ گفتگو ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا گفتگو تھی۔ چونکہ طالبان حقیقت کے واسطے اولیاء اکرام کے ارشادات ملفوظات مشعل راہ ہوتے ہیں، اس لیے جو ان کا مکالمہ ہے حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر سچیار رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، یہاں پر جو ہے پیر سچیار جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں اور حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں۔ سالکان طریقت کے واسطے ایک بہترین دستور العمل ہے یہ۔ سوال کیا جناب حضرت سچیار رحمۃ اللہ علیہ نے، درویش کے لیے سب سے پہلے ضروری کام کیا ہے؟ تو جواب اس کا ملا نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، علم حاصل کرنا۔ سوال کیا گیا حضرت سچیار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، علم سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ملا، علم سے برے بھلے لوگ جو ہیں برے لوگ جو ہے نا وہ بھلے ہو جاتے ہیں اور کم تر لوگ بہتر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کویسچن یہ تھا کہ علم سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کا آنسر یہ ملا، علم سے جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھلے ہو جاتے ہیں اور جو کم تر لوگ ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے یعنی اسی سوال سے پھر جواب سے پھر مزید سوال نکل رہے ہیں۔ سوال کیا گیا بھلائی اور برائی میں کیا فرق ہے؟ جواب ملا، بھلائی جو ہے وہ عقل مندی اور برائی بے وقوفی ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ عقل مندی اور بے وقوفی کیا ہے؟ نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اپنے نفع نقصان کو پہچاننا عقل مندی اور نہ پہچاننا بے وقوفی ہے۔ یعنی دیکھ لیں، جو بندہ اپنا نفع نقصان کا خیال نہیں رکھ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ خود برائی کر رہا ہے۔ سوال کیا گیا نفع اور نقصان کیا ہے؟ جواب ملا، نفع وہ چیز ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے اور ساتھ جائے، نقصان وہ ہے جو ساتھ نہ دے۔ سوال حضرت پیر سچیار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے اور ساتھ دیتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو ساتھ نہیں دیتی؟ اس کا جواب نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، دنیا کی محبت ساتھ چھوڑ دیتی ہے مگر مولا کی محبت ساتھ رہتی ہے اور ساتھ جاتی ہے۔ سوال کیا گیا خدا کی محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ جواب ملا، علم سے۔ یعنی علم کو کمتر مت سمجھیں۔ سوال کیا گیا کس علم سے محبت حاصل ہوتی ہے؟ جواب ملا، جس علم سے حلم پیدا ہو، حلیمی پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، جس علم سے حلم پیدا ہو۔ حلم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جواب، خوش پوشی، خوش نوشی اور خوش خوابی کو ترک کرنے سے۔ آپ کے اندر حلم کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ خوبصورت لباس پہننا اور اچھی خوراک کھانا اور بہت زیادہ خوابوں کے جو ہے نا وہ مزے لینے کو ترک کر دیں گے۔ فقیری ایسے نہیں ملا کرتی کہ آپ جناب لمبی لمبی گاڑیاں لے لیں اور بڑی آن بان شان رکھیں اور جناب بڑے بڑے ہوٹلوں میں ڈنر اور لنچ کریں اور جناب سوئے ہی رہیں، جب بھی کوئی پتہ لگے جناب بندہ سویا ہوا ہے۔ تو حلم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خوش پوشی کو، خوش نوشی کو اور خوش خوابی کو ترک کرنے سے۔ کویسچن کیا گیا ان چیزوں کو ترک کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جواب ملا، دل کی صفائی۔ کتنا خوبصورت جواب ہے کہ جب دل کی صفائی ہو جائے گی تو پھر انسان کو اپنی منزل آسانی کی طرف ملتی ہوئی نظر آئے گی، آسان ہو جائے گی۔ دل کی صفائی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا۔ جواب ملا، معرفت خداوندی۔ سوال کیا گیا معرفت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟
جواب: جو کہنے لکھنے سمجھنے میں نہیں آتا۔ واہ، خوبصورت بات کہ جناب معرفت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جو نہ لکھنے سے آتا ہے، نہ کہنے سے آتا ہے، نہ سمجھنے سے آتا ہے۔ سوال کیا گیا جو کہنے لکھنے سمجھنے میں نہیں آ سکتا وہ کیا ہے؟ جواب ملا: جو مکان و نشان سے پاک ہے اور ذات و صفات نہیں رکھتا، صرف اپنی تسلی کے لیے مولا نام رکھ دیا ہے۔ سوال کیا گیا سالک کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا: سلوک کرنے والے کو۔ سوال کیا گیا سلوک والا کون ہوتا ہے؟ جواب ملا: جو ظاہر بین نہ ہو۔ سلوک والا کون ہوتا ہے؟ جو ظاہر بین نہ ہو۔ ظاہر بین کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا گیا جو ظاہر کی رنگتوں پر مائل ہو جائے۔ سوال کیا گیا اگر ظاہر رنگت نہ دیکھے تو کیا دیکھے؟ جواب ملا: ہر جگہ ہر صورت میں خدا کا جلوہ دیکھے۔ سوال کیا گیا جلوہ خداوندی کب دکھائی دیتا ہے؟ جواب ملا: جب اپنے آپ کو اپنے آپ میں گم کر دیں۔ سوال کیا گیا اپنے آپ کو کیسے گم کر سکتا ہے؟ جواب ملا: چپ رہ، وہی جان سکتا ہے جو گم ہو جائے۔ ہمیشہ کی زندگی کب بات آتی ہے؟ جواب اس سوال کا ملا: جب نیست ہو جاتا ہے۔ سوال کیا کہ جب نیست ہو گیا تو پھر باقی کیا رہا؟ جواب ملا: نیست کا مطلب یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف سے نیست ہو جائے اور دنیا تیرے سامنے نیست ہو جائے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے یہ لذت آشنائی۔ سوال کیا گیا کہ نیستی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جواب ملا: عشق سے۔ سوال کیا گیا عشق کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا: عشق ایک آگ ہے، جو اس میں پڑتا ہے آگ ہی ہو جاتا ہے۔ عشق ایک آگ ہے، جو اس میں پڑتا ہے وہ آگ ہی ہو جاتا ہے۔ سوال کیا گیا صوفی کون ہے؟ حضرت نوشہ پاک نے جواب دیا جو صفائی والا ہو۔ سوال کیا گیا صفائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ملا: شہوتوں کو دور کرنے سے۔ سوال کیا گیا شہوتیں کس طرح دور ہو سکتی ہیں؟ جواب ملا: جب انسان اپنے نفس پر حکومت کر لے۔ سوال کیا گیا نفس پر حکومت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جواب ملا: جو کام نفس کے خلاف کرے۔ سوال کیا گیا نفس کے مخالف ہونا بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ملا: اپنی زندگی میں عیش و عشرت کو فنا کر دے اور دنیا کو ہیچ سمجھے۔ سوال کیا گیا مست کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا: جو قید سے آزاد ہو۔ سوال کیا گیا کس قید سے آزاد ہو؟ جواب ملا: زندگی اور موت۔ دوست اور دشمن سب کو برابر سمجھے اور ان قیدوں سے پاک ہو جائے۔ یعنی کہ جس کے لیے دوست اور دشمن سب برابر ہو جائیں، گویا کہ نہ تو اس کو دشمنوں سے کوئی گلہ ہو، ان کو بھی وہ اپنا دوست ہی سمجھے، بے شک ان کا رویہ جیسا مرضی ہو، اور زندگی اور موت دونوں اس کے لیے برابر ہو جائیں۔ سوال وہ تو دیوار کی طرح ہو گیا، اس مست کا کیا فائدہ؟ جواب ملا: مست فائدے اور نقصان کا ذمہ دار نہیں۔ سوال کیا گیا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا: اسلام والے کو۔ سوال کیا گیا اسلام کیا ہے؟ جواب ملا: امر و نہی کی پیروی کرے۔ سوال کیا گیا پیروی کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب دیا گیا سچے دل سے فرمان الہی پر عمل کرے۔ سوال کیا گیا اسلام کی حد کیا ہے؟ جواب ملا کہ بال برابر بھی اسلام سے باہر قدم نہ رکھے۔ سوال کیا گیا اسلام کی پختگی کیا ہوتی ہے؟ جواب ملا فرمان پر عمل کرتا رہے اور اپنی دلیل کو چھوڑ دے۔ سوال کیا گیا کافر کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا جو راستے سے گم ہو۔ سوال کیا گیا کس راستے سے گم ہو؟ جواب ملا رائے راست سے گم ہو۔ سوال کیا گیا منافق کسے کہتے ہیں؟
جواب ملا جس کا ظاہر ہو اور دوسروں کی کیل و قول سے کچھ غرض نہ رکھتا ہو، یعنی کہ پریزنٹ اپنے آپ کو وہ بڑا اللہ کا ولی کرے اور عادتیں اس کی جو ہے نا وہ بالکل اس کے الٹ ہوں، لوگوں کو وہ نصیحتیں کریں اور خود اس کے اوپر وہ عمل نہ کریں۔ سوال کیا گیا ابدی دولت کیا ہے؟ پیر سچیار نے جواب دیا صبر و شکر، نوشا باغ نے جواب دیا صبر و شکر۔ پیر سچیار رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا صبر زیادہ اچھا ہے یا شکر؟ جواب ملا صبر نہ ہو تو شکر کیسا، اور شکر نہ ہو تو صبر کیسا۔ سوال کیا گیا مسافر اور مقیم میں کیا فرق ہے؟ جواب ملا اصل چیز نیکی ہے، اگر مقیم نیک ہو تو مسافر کو بھی نیکی کا حصہ ملے گا، اور اگر مسافر نیک ہو تو جہاں جائے گا نیکی کی تعلیم دے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نیکی کے سوا دونوں کچھ نہیں۔ پیر سچیار رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ حضرت نوشا پاک نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو قبولیت عطا فرما دے، یہ اسلام کی پختگی سے حاصل ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا ہر چیز کی ملکیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ملا جو شخص اپنی ہستی کے دعوے کو چھوڑ دیتا ہے، مال و دولت گھر بار سب جہاں اس کا ہو جاتا ہے۔ واہ دوستو، ہر چیز کی ملکیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جو شخص اپنی ہستی کے دعوے چھوڑ دیتا ہے، میں کو چھوڑ دے نا جب، تو پھر تو سارا جہاں ہی اس کا ہو گیا۔ کتنی خوبصورت بات۔ سوال کیا گیا انسان کے لیے سب سے بہتر یادگار کیا ہے؟ جواب ملا بہتر یادگار موت ہے۔ سوال کیا گیا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ جواب ملا اللہ والوں کی صحبت سے۔ سوال کیا گیا انسان کون ہوتا ہے؟ جواب ملا جو خدا کو پہچانتا ہو۔ سوال کیا گیا خدا کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ملا دو طریقے ہیں، ایک یہ جاننا کہ سب کچھ اسی سے ہے، دوسرا یہ کہ سب کچھ وہی ہے، جو کچھ بھی ہے اسی سے ہے اور جو کچھ بھی ہے وہی ہے، یہ رب کو پہچاننا ہے۔ سوال کیا گیا دنیا کے اسباب کیا ہیں؟ جواب ملا گمراہی۔ سوال کیا گیا عاقبت کے اسباب کیا ہے؟ جواب ملا دل شکستہ ہونا۔ سوال کیا گیا طالب کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا طلب رکھنے والے کو۔ سوال کیا گیا کس کی طلب رکھے؟ جواب ملا خود طلب، خود طالب، خود مطلوب ہو۔ واہ، طلب بھی خود، طالب بھی خود اور مطلوب بھی خود۔ سوال کیا گیا زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ واہ، جواب ملا بغیر دعویٰ کے۔ سوال کیا گیا خدا سے کیا مانگنا چاہیے؟ جواب ملا معرفت، یعنی اس کی پہچان مانگنی چاہیے۔ سوال کیا گیا بزرگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ملا تھوڑا کھانے سے۔ آج کل دیکھ لیں مشہور ہے کہ مولوی کتنا کھاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تو سوکھی روٹی تھوڑی سی کھا کے کئی دن اس پہ گزارا کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے زیادہ حق کا جواب جو ملا دوستو پتہ کس کا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا ماں باپ کا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی ضرورتیں ہم پوری نہیں کرتے جب وہ بوڑھے ہو جاتے، ہم ان کو دوائی کے لیے پیسے نہیں دیتے، اگر وہ بیمار ہیں دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ان کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغام دینے والے اللہ کے نیک بندوں نے بھی دیکھیں کیا جواب دیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ یہ نہیں کہا بیوی کا ہے، یہ نہیں کہا بچوں کا ہے، یہ نہیں کہا بھائیوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا سب سے زیادہ خدمت کس کی کرنی چاہیے؟ جواب ملا مسکینوں کی اور ماں باپ کی۔ سوال کیا گیا بدی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سوال کا جواب پتہ کیا ملا؟ نوشا پاک نے دیا، اپنے نفس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بدی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ اپنے نفس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ پیر سچیار رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، وہ کون سی کھیتی ہے جو ایک زمین میں بوئی جاتی ہے اور دوسری زمین میں پھل لیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ملا کہ یہ نیکی اور بدی ہے جو اس جہاں میں بوتے ہیں اور اگلے جہاں میں کاٹتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں۔ سوال کیا گیا، خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ملا، ماں باپ کی رضامندی سے اور بے سہاروں شکستہ دلوں کو خوش کرنے سے۔ دیکھیں، والدین کے حقوق العباد کے حوالے سے اولیاء اکرام کی تعلیمات کو دیکھ لیں۔ یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیر صاحب کو جو ہے نا وہ 10 مربع زمین دے دو، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیر صاحب کو لینڈ کروزر دے دو۔ سوال کیا گیا، دانا آدمی کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جو بولتا کم ہو اور سنتا زیادہ ہو۔ سوال کیا گیا، نیک بخت کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جواب ملا، 3 نشانیوں سے: طلب علم، سخاوت اور خوش خلقی۔ نیک بخت جو ہوتا ہے وہ علم کی طلب رکھتا ہے، سخاوت کرتا ہے اور خوش خلقی سے پیش آتا ہے۔ سوال کیا گیا، سخی کون ہوتا ہے؟ جواب ملا، جو کچھ پاس رکھتا ہو دے دے، وہ سخی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کروڑ روپیہ ہوگا تو وہ دے، 10 روپے بھی ہیں تو اگر ہیں تو وہ دے دے۔ سوال کیا گیا، سب سے برا کام کیا ہے؟ جواب ملا، بھیک مانگنا۔ اللہ اکبر۔ آج کل علماء اکرام ہمارے سو کال یا ڈبہ پیر کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنے مریدوں کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جو مرید ان کی خدمت نہیں کرتا اس کو لفٹ ہی نہیں کروائی جاتی۔ تو یہ بھیک مانگنے کا برا کام عود آیا ہے۔ آج کل کے دور میں رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو خانقاہی نظام ہے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ سوال کیا گیا، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ جواب ملا، خدمت کرنا۔ اللہ اکبر، خدمت سب سے اچھا کام ہے۔ سوال کیا گیا، فقیر کی ابتدا کیا ہے؟ جواب ملا، کسی کو نہ ستانا۔ سوال کیا گیا، یہ بات کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ملا، اس طرح کے اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر جانیں۔ اللہ اکبر۔ فقیری حاصل ایسے نہیں ہوتی کہ گھمنڈ آ جائے انسان کے اندر، ہاتھ چموا رہے ہیں، پیر چموا رہے ہیں، اور جناب علم جو عالم ہے وہ اپنے آپ کو فن خاں سمجھ رہا ہے۔ یہ کہا گیا، فقیری اس طرح کے اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر جانیں۔ سوال کیا گیا، یہ امر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جواب ملا، فقیروں کے پاس بیٹھنے سے۔ سوال کیا گیا، سختی کا کیا علاج ہے؟ جواب ملا، رضا کی تلاش میں رہنا، رضا۔ سوال کیا، گناہ کا کیا علاج ہے؟ جواب ملا، توبہ۔ سوال کیا گیا، نامراد کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا، جو بے اطاعت بھی ہو اور بے مروت بھی ہو، وہ نامراد ہے۔ جو اطاعت بھی نہیں کر سکتا کسی کی اور جس کے اندر مروت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، صوفیہ اکرام غیر مذاہب کے لوگوں کو اپنے پاس محبت سے بٹھاتے، کھلاتے پلاتے، اور دیکھیں اسلام کس طرح پھیلا برِ صغیر پاک و ہند میں۔ سوال کیا گیا، ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا، جو فقیر کا لباس پہنتا ہے اور دنیا داروں کے دروازوں پر جاتا ہے وہ ناقص ہے۔ یہ آج کل ناقص نہیں ہے، فقیروں کا لباس پہن کر، خود کو پیر بنا کر، خود کو مولوی بنا کر، خود کو علم والا بنا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں سے ہاتھ چموا رہے ہیں، لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کو جناب نا مصیبتیں ڈال رہے ہیں۔ سوال کیا گیا، دل کی روشنی کیا ہے؟ جواب ملا، رات کو جاگنا۔ یہ رات کو جاگنا موبائل فون پہ نہیں ہے، یہ رات کو جاگنا جو ہے وہ لمبی لمبی کالز کرنا نہیں ہے۔ رات کو کس طرح جاگا جاتا ہے؟ سوال کیا گیا، کم کھانے سے،
سوال کیا گیا کس طرح کم کھایا جائے، جواب ملا تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ سوال کیا گیا دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، جواب ملا مسافروں کی طرح۔ مسافر کا دیکھا نا، اگر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا ہے گاڑی کا انتظار بے چینی سے کر رہا ہوتا ہے، وہاں مال و اسباب لے کر نہیں بیٹھتا، بس اتنا مال و اسباب ہی ہوتا ہے جس سے فٹافٹ وہ اپنی ٹرین پر سوار ہو جائے۔ سوال کیا گیا منزل پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے، جواب ملا بوجھ ہلکا ہونے سے۔ سوال کیا گیا وہ کیا چیز ہے جس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، جواب ملا جو چیز ہاتھ سے نکل جائے۔ سوال کیا گیا فقیر کا لباس کیا ہے، جواب ملا پردہ پوشی۔ سوال کیا گیا زبان کیسے پاک ہوتی ہے، جواب ملا حلال کھانے اور سچ بولنے سے۔ سوال کیا گیا بدن کیسے پاک ہوتا ہے، جواب ملا پرہیزگاری سے۔ سوال کیا گیا روح کیسے پاک ہوتی ہے، جواب ملا بے ریا ہونے سے۔ سوال کیا گیا لذیذ لقمہ کون سا ہے، جواب ملا جو کھانا کسی کو دے دے اور اس کا بچا ہوا کھائے، اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا مالدار کے لیے کون سا کام اچھا ہے، جواب ملا دینا اور دلانا۔ سوال کیا گیا فقیروں کے لیے کیا کام بہتر ہے، جواب ملا خدا پر توکل۔ خدا پر توکل تو مومن کا خاصہ ہے، اگر خدا پر توکل نہیں ہوگی تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ سوال کیا گیا بلند ہمت والا کون ہوتا ہے، جواب ملا جس پہ طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ سوال کیا گیا مرد کس کو کہتے ہیں، جواب ملا جو رائے خدا میں کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جو سوال کیا گیا بے خلل گھر کون سا ہے، جواب ملا آزادی کا گھر۔ سوال کیا گیا کون آیا کون چلا گیا اور کون موجود ہے، اللہ اکبر۔ جو شخص مخلوق کا ہادی اور راہبر ہو وہ آیا، اور جس کی دنیا میں کوئی نیک یادگار باقی نہ ہو وہ چلا گیا۔ جس کی نیکی یادگاریں دنیا میں قائم ہوں وہ موجود ہے۔ سعادت کس طرح پیدا ہوتی ہے، سعادت حیا سے پیدا ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ملا۔ سوال حیا کیسے پیدا ہوتی ہے، جواب ملا اس طرح کہ انسان نفس کا محکوم نہ بنے، اگر اس کو کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو اس سے لڑے جھگڑے مت، کوئی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو صبر کرے، کوئی چیز پہننے کو جی چاہ رہا ہے تو صبر کرے، یہ پھر نفس کا محکوم نہیں ہوگا، نفس اس کا محکوم بن جائے گا۔ جب وہ نفس اس کا محکوم بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ سوال کیا گیا جہل کس کو کہتے ہیں، جواب ملا جو نفس کا محکوم بن جائے۔ سوال کیا گیا موت کیا، جواب ملا دنیا کو چھوڑ جانا۔ سوال کیا گیا دنیا کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، جواب ملا دنیا میں ہی رہتا ہے۔ سوال کیا دنیا دوبارہ ہوتی ہے، جواب جس کے تصور میں دنیا ہوتی ہے اس کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتی، اور جب دنیا کو بھول نہیں جانا دنیا سے باہر نہیں جا سکتا۔ سوال کیا گیا دنیا کیسے بھول سکتی ہے، جواب ملا دو طریقوں سے، پہلا یہ کہ ساری دنیا کو فنا دیکھے، اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ خالق کو دیکھے مخلوق کو نہ دیکھے، اللہ اکبر، ہر جگہ خالق کا رنگ دیکھے، لوگوں پر جور و ستم مت ڈھائے بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھے ان کو، اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس نظر سے دیکھے۔ علم سلوک کا اصول یہی ہے کہ پوسٹ میں دوست کو دیکھے اور یہ مکالمہ حضرت شرافت نشائی نے کتاب چہار بہار سے نقل کر کے ترجمہ کیا تھا، جو میں نے دوستو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سب کچھ قرآن ہی ہے ہمارے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، جس کو مرید کا نام بھی دے دیا گیا، آج کل تو یہ نام بڑا جو ہے نا عجیب و غریب ہوا ہوا ہے کیونکہ خانقاہی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو یہ آج ہم نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔